تو آج ہم 15 اگست کی تاریخ کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو آپ دیکھیں تو دنیا کے مختلف حصوں میں آزادی، یادداشت اور اہم تبدیلیوں کی ایک طرح سے علامت ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بھی یہی دکھاتے ہیں کہ یہ دن کتنا کثیر الجہتی ہے۔ ہاں، تو آج کا مقصد یہی ہے کہ اس ایک تاریخ میں جو مختلف پہلو چھپے ہیں ان کو سمجھا جائے۔ ٹھیک، تو یہ دن کئی قوموں کے لیے تو جشن کا دن ہے، جیسے ہندوستان، جی لیکن ساتھ ہی یہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی یا پھر تقسیم ہند جیسے واقعات کی سنجیدہ یاد دہانی بھی ہے۔ صحیح، یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہی دن کیسے مختلف لوگوں کے لیے بالکل مختلف معنی رکھتا ہے۔ جی ہاں، تو آئیے اس تاریخ کی پرتیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اور شاید سب سے نمایاں بات 15 اگست ہندوستان کا یوم آزادی ہے۔ بالکل 1947 میں اسی دن برطانوی راج کا خاتمہ ہوا، برِ صغیر کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، یہ آزادی تقسیم ہند کے ساتھ آئی۔ جی، اور یہ ایک بہت بہت بڑی قیمت تھی۔ اسی تقسیم سے پاکستان وجود میں آیا۔ ہاں، حالانکہ پاکستان اپنا یوم آزادی 14 اگست کو مناتا ہے۔ جی، لیکن یہ تاریخی طور پر اہم ہے کہ قائد اعظم یعنی پہلے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم دونوں نے اپنے عہدوں کا حلف 15 اگست 1947 کو ہی اٹھایا تھا۔ اچھا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور یہ تقسیم لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، تشدد ہوا، وہ ایک الگ ہی المیہ تھا۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ آزادی کی یہ لہر صرف بر صغیر تک نہیں تھی، کوریا کی تاریخ بھی 15 اگست سے جڑی ہے۔ جی بالکل، 1945 میں جب جاپان نے شکست تسلیم کی تو کوریا آزاد ہوا۔ اور پھر 15 اگست 1948 کو باقاعدہ طور پر جمہوریہ کوریا یعنی جنوبی کوریا قائم ہوا۔ صحیح، اور شمالی کوریا بھی اسی دن کو چھوگو کھیبونگل یعنی وطن کی آزادی کا دن کے طور پر مناتا ہے۔ یعنی ایک ہی تاریخ، دو کوریا اور دونوں کے لیے آزادی کا دن۔ جی، اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا ہے۔ دیکھیں، 15 اگست 1960 کو جمہوریہ کانگو نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ او اچھا، کانگو برازیل والا۔ جی، برازاویل۔ اور پھر 1971 میں اسی تاریخ کو بحرین نے برطانیہ سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ تو مطلب دوسری جنگ عظیم کے بعد نو آبادیاتی نظام کے خاتمے میں 15 اگست ایک اہم تاریخ بن گئی۔ بالکل، ایک طرح سے یہ عالمی طاقت کے توازن میں تبدیلی کی علامت ہے۔ اچھا، آزادی کی ان کہانیوں کے ساتھ ساتھ 15 اگست جنگ کے خاتمے کی بھی تاریخ ہے۔ جی، بہت اہم۔ 15 اگست 1945 کو جاپان کے شہنشاہ نے ریڈیو پر اعلان کیا کہ وہ اتحادیہ افواج کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ تو یہ دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ خاتمہ تھا۔ جی، ایشیا پیسیفک میں جاپان میں یہ دن شوسین کینین بھی کہلاتا ہے، یعنی جنگ کے خاتمے کا یادگاری دن، اور وہ اسے بہت سنجیدگی سے، غور و فکر کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور جیسا پہلے ذکر ہوا، ہندوستان کی آزادی اور تقسیم یہ دونوں لازم و ملزوم تھے۔ بالکل، یہ صرف سیاسی تقسیم نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ تھا۔ اندازے مختلف ہیں، لیکن لاکھوں لوگ مارے گئے، 1 کروڑ سے زیادہ بے گھر ہوئے۔ تو 15 اگست کی خوشی ہمیشہ اس دکھ کے سائے میں رہتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی خطے میں ایک اور المناک واقعہ ہے۔ 15 اگست 1975 بنگلہ دیش۔ ہاں، وہ فوجی بغاوت۔ جی، جس میں ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو ان کے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں آج بھی یہ قومی یوم سوگ ہے، ایک بہت تاریک دن ان کی تاریخ میں۔ بالکل، تو دیکھیں، آزادی، جنگ کا خاتمہ، تقسیم کا درد، سیاسی قتل، سب ایک ہی تاریخ سے جڑا ہے۔ اچھا، ان بڑے سیاسی اور فوجی واقعات سے ہٹ کر بھی کیا 15 اگست کی کوئی اہمیت ہے، مطلب مذہبی یا ثقافتی طور پر؟ جی بالکل ہے۔ کئی کیتھولک ممالک میں جیسے فرانس، اٹلی، اسپین وغیرہ 15 اگست کو اسمپشن ڈے منایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ حضرت مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی یاد میں ہے نا؟ جی، یہ ایک بڑا مذہبی تہوار ہے اور اکثر جگہوں پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ اور ثقافتی طور پر کچھ یاد آ رہا ہے؟ ہاں، 2 بڑے واقعات ہیں۔ ایک تو 15 اگست 1969 جب مشہور زمانہ ووڈ سٹاک میوزک فیسٹیول شروع ہوا۔ اوہ ہاں، ووڈ سٹاک،
وہ تو ایک پورا ثقافتی کیا کہتے ہیں رجحان تھا۔ بالکل، صرف میوزک نہیں، وہ 60 کی دہائی کی کاؤنٹر کلچر، امن پسندی کی علامت بن گیا۔ صحیح۔ اور اس سے کچھ سال پہلے 15 اگست 1965 کو دی بیٹلز نے نیو یارک کے شیعہ اسٹیڈیم میں کانسرٹ کیا تھا۔ اچھا، وہ پہلا بڑا اسٹیڈیم راک کانسرٹ مانا جاتا ہے نا؟ جی، جس نے لائیو میوزک کی دنیا بدل دی۔ اور ٹیکنالوجی میں بھی کچھ تھا شاید؟ ہاں، 15 اگست 1998 ایپل نے اپنا انقلابی کمپیوٹر iMac G3 لانچ کیا۔ او واو، وہ رنگین والا؟ جی وہی، اس نے ایپل کو بھی بچایا اور پرسنل کمپیوٹر کے ڈیزائن پر بھی بہت اثر ڈالا۔ تو یہ تو واقعی سیاست، جنگ، مذہب، ثقافت، ٹیکنالوجی سب کچھ جڑائے سے ایک دن سے۔ بالکل، تو یہ واضح ہے کہ 15 اگست صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ تاریخ کے کئی دھاروں کا سنگم ہے۔ اس میں نئی قوموں کی جنگ کی خوشی ہے، جنگ کے خاتمے کا سکون ہے، تقسیم اور تشدد کا گہرا دکھ بھی ہے، مذہبی عقیدت کا اظہار ہے، اور ثقافتی اور تکنیکی انقلاب کے نشانات بھی ہیں۔ واقعی یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کتنی پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہو سکتی ہے۔ جی، ایک ہی تاریخ دنیا بھر میں مختلف لوگوں کے لیے بے وقت خوشی، غم، آزادی، یاد اور سوگ، سب کچھ۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو مختلف اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے بالکل متضاد تاریخی یادیں ہیں جو ایک ہی تاریخ سے وابستہ ہیں، جی، ان کو سمجھنا ہمارے آج کے شعور کو اور شاید مستقبل کو دیکھنے کے انداز کو کیسے متاثر کرتا ہے۔